اسلام آباد میں گرین انقلاب، الیکٹرک بسوں نے ترقی کی رفتار دگنی کر دی۔ پاکستان کا نیا ماسٹر اسٹروک، راولپنڈی تک الیکٹرک بس سروس توسیع، دنیا دیکھتی رہ گئی۔ پاکستان نے ماحول دوست ٹرانسپورٹ میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پاکستان ایک بار پھر عملی اقدامات سے ثابت کر رہا ہے کہ ترقی صرف نعروں سے نہیں بلکہ منصوبہ بندی، ویژن اور عمل سے آتی ہے، اور اسی سلسلے میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں الیکٹرک بس سروس کی توسیع ایک ایسا تاریخی قدم ہے جو نہ صرف شہری ٹرانسپورٹ کے نظام کو جدید بنا رہا ہے بلکہ ماحول دوست مستقبل کی بنیاد بھی رکھ رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے لیے ایک بڑی خوشخبری، 0% ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ السردار مال اینڈ اپارٹمنٹ دے رہا ہے صرف 1 لاکھ ماہانہ قسط پر اسٹوڈیو اپارٹمنٹ 1 بیڈ 2 بیڈ ان کمرشل شاپ، وہ بھی اسلام آباد ایئرپورٹ کے قریب۔ موٹر وے M1 اور سری نگر ہائی وے سے 2 منٹ کی مسافت پر آپ بھی اپنے گھر کے مالک بن سکتے ہیں، وہ بھی 3 سے 5 سال کی ایزی انسٹالمنٹ پلان پر۔ اس آفر سے فائدہ اٹھائیں اور اب بھی کال کریں 0310734815۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نئے الیکٹرک بس ڈپو اور چارجنگ سینٹر کا افتتاح کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اس سروس کو اب راولپنڈی کے مضافاتی علاقے روات تک توسیع دی جائے گی، جو اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ حکومت شہری سہولیات کو وسیع کرنے اور عام آدمی کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے سنجیدہ اور متحرک ہے۔ اس وقت روزانہ تقریباً 1,25,000 شہری ان الیکٹرک بسوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہدف ہے کہ اس تعداد کو بڑھا کر 2.5 لاکھ یومیہ تک لے جایا جائے، جو اس منصوبے کی مقبولیت اور ضرورت دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بسیں 21 مختلف روٹس پر چل رہی ہیں اور ان روٹس کی منصوبہ بندی طلباء و طالبات کی سفری ضروریات کو مد نظر رکھ کر کی گئی ہے تاکہ تعلیمی اداروں تک محفوظ، سستی اور باوقار رسائی ممکن ہو سکے۔ اس جدید نظام کو ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہوئے گوگل کے ساتھ بھی انضمام کیا گیا ہے تاکہ شہری آسانی سے روٹس، ٹائمنگ اور بسوں کی دستیابی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان ڈیجیٹل اور گرین ٹرانسپورٹ کے امتزاج کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ افتتاحی تقریب میں بس ڈپو کی جدید چارجنگ سہولیات پر بھی بریفنگ دی گئی، جہاں 64 چارجز کی گنجائش موجود ہے، جن میں سے 50 پہلے ہی نصب کیے جا چکے ہیں جبکہ مزید 14 جلد شامل کیے جائیں گے۔ ہر چارجر بیک وقت 2 بسوں کو تقریباً 2 گھنٹوں میں چارج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو آپریشنل کارکردگی اور لاگت میں کمی کا باعث بنے گا۔ اس منصوبے کا ایک اور انقلابی پہلو یہ ہے کہ یہ ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا پاکستان میں ہی الیکٹرک بسوں کی مقامی تیاری کا آغاز کرے گا، جس کا مطلب ہے کہ اب نہ صرف ہم جدید ٹرانسپورٹ استعمال کریں گے بلکہ اسے اپنے ملک میں تیار بھی کریں گے۔ یہ قدم درآمدی انحصار کم کرے گا، قیمتی زر مبادلہ کی بچت کرے گا اور ہزاروں نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا کرے گا۔ جب صنعت چلتی ہے تو معیشت میں جان آتی ہے، جب فیکٹریاں بنتی ہیں تو روزگار بڑھتا ہے، جب روزگار بڑھتا ہے تو مارکیٹ میں پیسہ گردش کرتا ہے، اور جب پیسہ گردش کرتا ہے تو ملک خوشحال ہوتا ہے۔ یہی وہ معاشی سائیکل ہے جس کی طرف پاکستان تیزی سے گامزن ہے۔ الیکٹرک بس سروس نہ صرف ٹریفک کے دباؤ کو کم کر رہی ہے بلکہ ایندھن کی درآمدی لاگت میں بھی کمی لا رہی ہے، ماحولیاتی آلودگی کم ہو رہی ہے، شہریوں کے سفری اخراجات میں بچت ہو رہی ہے اور ایک جدید شہری کلچر پروان چڑھ رہا ہے۔ وزیر داخلہ نے یہ بھی اعلان کیا کہ راولپنڈی اسلام آباد ریلوے سروس کو بحال کیا جا رہا ہے، جس سے دونوں شہروں کے درمیان سفر مزید آسان اور سستا ہو جائے گا۔ یہ تمام اقدامات مل کر اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پاکستان کا فوکس اب پائیدار ترقی، گرین انرجی، مقامی مینوفیکچرنگ اور شہری سہولتوں کے فروغ پر ہے۔ جب دنیا موسمیاتی تبدیلی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے پالیسیاں بنا رہی ہے تو پاکستان عملی طور پر الیکٹرک پبلک ٹرانسپورٹ متعارف کروا کر ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دے رہا ہے۔ یہ منصوبہ صرف بسوں کا اضافہ نہیں بلکہ ایک ویژن ہے، ایک سمت ہے، ایک پیغام ہے کہ پاکستان جدید ٹیکنالوجی، ماحول دوستی اور معاشی خود انحصاری کو یکجا کر کے آگے بڑھ رہا ہے۔ جب مقامی سطح پر الیکٹرک بسیں تیار ہوں گی تو آٹو پارٹس انڈسٹری، بیٹری مینوفیکچرنگ، انجینئرنگ سیکٹر اور ٹیکنیکل تعلیم کے شعبوں میں بھی نئی تحریک پیدا ہوگی۔ یونیورسٹیاں اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ نئی ریسرچ کریں گے، نوجوان انجینئرز کو مواقع ملیں گے اور ملک میں ہنرمند افرادی قوت کی مانگ بڑھے گی۔ اس کا براہ راست اثر برآمدات پر بھی پڑ سکتا ہے، کیونکہ مستقبل قریب میں پاکستان خطے کے دیگر ممالک کو بھی الیکٹرک بسیں برآمد کرنے کی پوزیشن میں آ سکتا ہے۔ جب ایک ملک اپنی ٹرانسپورٹ خود بناتا ہے تو وہ صرف سواری نہیں بلکہ خود اعتمادی بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ خود اعتمادی ہی قوموں کو آگے لے جاتی ہے۔ آج اسلام آباد کی سڑکوں پر دوڑتی ہوئی یہ خاموش، دھوئیں سے پاک بسیں دراصل ایک بڑے معاشی انقلاب کی علامت ہیں۔ یہ پیغام ہے کہ پاکستان بدل رہا ہے، جدید ہو رہا ہے اور اپنے شہریوں کو وہ سہولیات دے رہا ہے جو کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں ہوتی ہیں۔ اگر روزانہ 2.5 لاکھ لوگ اس سروس سے مستفید ہوں گے تو اندازہ لگائیں کہ سالانہ کتنی بڑی بچت، کتنا کم کاربن اخراج اور کتنی بڑی معاشی سرگرمی پیدا ہوگی۔ یہی وہ اقدامات ہیں جو آہستہ آہستہ ملک کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرتے ہیں۔ جب ٹرانسپورٹ بہتر ہوتی ہے تو کاروبار بڑھتا ہے، جب کاروبار بڑھتا ہے تو سرمایہ کاری آتی ہے،
جب سرمایہ کاری آتی ہے تو ڈالر کی آمد میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب معیشت مستحکم ہوتی ہے تو عام آدمی کی قوت خرید بہتر ہوتی ہے۔ پاکستان کی یہ پیش رفت ظاہر کرتی ہے کہ ہم چیلنجز کے باوجود رکنے والے نہیں، بلکہ ہر مشکل کو موقع میں بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ الیکٹرک بس سروس کی توسیع، ریلوے کی بحالی اور مقامی مینوفیکچرنگ کا آغاز مل کر ایک ایسا ماڈل پیش کر رہے ہیں جس میں شفافیت، کمرشل بنیادوں پر آپریشن اور قومی خزانے پر اضافی بوجھ ڈالے بغیر سہولیات کی فراہمی شامل ہے۔ یہ ایک ذمہ دار حکمرانی کی مثال ہے۔ آج اگر ہم اپنے شہروں کو صاف، جدید اور منظم پائیں گے تو کل یہی شہر سرمایہ کاروں کو متوجہ کریں گے، سیاحت کو فروغ دیں گے اور نوجوانوں کو بہتر مواقع فراہم کریں گے۔ پاکستان کا مستقبل انہی منصوبوں سے جڑا ہے، جہاں ویژن واضح ہو، نیت مضبوط ہو اور عمل تیز ہو۔ اسلام آباد کے الیکٹرک بس سروس کی توسیع صرف ایک خبر نہیں بلکہ ایک سمت کا تعین ہے، ایک اعلان ہے کہ پاکستان گرین، ڈیجیٹل اور صنعتی ترقی کے سفر پر گامزن ہے، اور یہ سفر اب رکے گا نہیں۔